من صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکام میں جمعہ نماز پڑھنے کے بعد دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل اور رزق کو تلاش کرو۔ یعنی جمعے سے پہلے پابندی ہے کہ آپ نے رزق روٹی کا کام نہیں کرنا، فصوا الی ذکر اللہ، منع کر دیا کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، ذرا کوئی کام نہ کرو دنیا داری کا، اور کہ اب جمعے کے لیے جاؤ۔ لیکن جب جمعہ پڑھ لو تو پھر وابتغوا من فضل اللہ، اب تلاش کرو۔ لہٰذا یہ حکم، یہ امر جو ہے یہ وجوبی نہیں ہے کہ ضرور رزق کے لیے جائیں، اس لیے کہ اصول فقہ کا ایک اصول ہے، جب کوئی چیز منع کر دی جائے اور پھر اس کی اجازت دے دی جائے تو وہ اجازت مباح کے حکم میں ہوتی ہے، فرض اور واجب کے حکم میں نہیں ہوتی۔ تو وابتغوا من فضل اللہ یعنی وہ جو ممانعت تھی رزق کی، اب تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو، اور فضل سے رزق مراد ہے، لیکن اس میں صحیح شرط قرار دی کہ صحیح کرو لیکن اللہ کے فضل سے ملے گا۔ لیکن آگے ایک حکم دیا کہ وذکروا اللہ کثیرا، یہ ایک ضروری حکم قرار دے دیا کہ چونکہ اب دنیا داری میں لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، کثیرا، اس لیے کہ دنیاوی معاملات انسان کے قلب کو غافل کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، انسان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بس مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرے اور جب دکان پر ہو تو ذکر نہ کرے۔ یہاں رزق تلاش کرنے کے ساتھ ہی ذکر کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس حالت میں بھی ہو ذکر کرو، بلکہ زیادہ ذکر کرو، کیونکہ جو دنیوی مشغولیت کی حالت ہے یہ غفلت کی حالت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس غفلت کا علاج اور توڑ یہ ہے کہ تم درمیان میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس لیے جو بزرگ حضرات تھے وہ کیا کرتے تھے، اگر دنیا کا کام بھی کرتے تھے، بہت سے بزرگ تھے ان دکان بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، جو ہی وقت ملتا تو ذکر شروع کر دیتے۔ بڑے بڑے علماء بھی گزرے ہیں، یوسف سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استادوں کا بھی استاد ہے، بہت بڑے آدمی، تو کھالیں بیچا کرتے تھے۔ تو ایسی دکان تھی کہ آگے کھالیں رکھی ہوتی، پیچھے مدرسہ لگتا تھا، تو نشست ایسی بنائی تھی کہ گاہک آتے تو کھالیں بیچنے لگ جاتے، اور جب گاہک چلے جاتے تو منہ پیچھے کر کے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ تو ہمیں مطلب ان کے عمل سے چیز ملتی ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، جب اس کو وقت مل جائے تلاوت ذکر اس میں مشغول ہو جائے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور پوری زندگی ان کی دین کی خدمت میں گزری ہے۔ اب وہ تصانیف بہت فرماتے تھے، اب ذکر بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، وقت نہیں ہے، ہر وقت تصنیف، حضرت تصنیف، اتنی بے شمار ان کی تصانیف ہے، یعنی اتنی تصانیف ہیں کہ وہ جو قلم چھیل چھیل کر اس کا جو برادہ تھا وہ 2.5 بوری بن گیا تھا۔ وہ اکٹھا کرتے تھے اور یہ وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں میرے پانی کا غسل اس برادے سے دینا، گرم کرنا پانی، اور پھر جو بچ جائے تو قبر میں رکھ دینا۔ اب آپ بتائیں، لیکن ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ ذکر اور اس کے معمول کو کیسے پورا کرتے تھے کہ جب ان کی قلم یعنی اس کی شستگی ختم ہو جاتی تو وہ گھڑنے بیٹھتے تو ذکر اور تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ اس کے گھڑتے گھڑتے اپنا ذکر اور معمول پورا کرتے تھے، اور وہ قلمیں گھڑتے، ایک قلم تو نہیں تھی، کافی ساری قلمیں تیار کرتے تھے، ایک ہوتی دوسری اٹھا لیتے، اس لیے جب ساری قلمیں
ناقص ہو جاتی، کام چھوڑ دیتی، تو اب قلم گھڑنے کے لیے جو وقت ہوتا اس میں وہ اپنے ذکر اور تلاوت کے معمول کو پورا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا ذکر ایسی، حالانکہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں نا، تصنیف جو کر رہے تھے وہ تفسیر لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، ساری ایسی باتیں لکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ذکر مجرد ہے، ذکر مجرد خالص جو ذکر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیا وہ جتنا بھی دین کے کام میں مشغول ہو۔ اب تصنیف کرنے والا تصنیف کر رہا ہے، تدریس کا تدریس، مجاہد جہاد کر رہا ہے، مجاہدین کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے فذکر اللہ، اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرو جب تم حالانکہ جان دینے کے لیے نکلا ہوا ہے، اور اس کا ہر ہر قدم اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا ہے کہ اس کے گھوڑے تک کی قیمت لگی ہوئی ہے، اس کے گھوڑے تک کا گوبر اور لیڈ اور پیشاب تک نام اعمال میں مجاہد کا تولا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، کیونکہ یہ خالص خوراک ہے، یہ خالص خوراک ہے، یہ خالص خوراک ہے۔ باقی سب ذکر ہیں لیکن وہ بواسطہ ذکر ہے، لیکن اللہ کا نام اور تلاوت یہ خالصاً ذکر ہے، فذکر اللہ۔ تو فرمایا کہ تم دنیاوی مشغولیت میں کوئی کام کر کچھ بھی ہو، فذکر اللہ کثیرا، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس میں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ انسان سوئی بھی رکھے، نکارہ نہ ہو، بعض لوگ بالکل نکارہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی ایسا جک لگ جائے کہ بس سیٹ بن جائے، نہیں، وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو، کوشش کرتے رہو، کسی چھوٹی کوشش کو چھوٹی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی کوشش کنجی ہو جس سے بڑا دروازہ کھل جائے تمہارے لیے، ہو سکتا ہے چھوٹی کوشش بڑی چیز تک پہنچا دیتی۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ آج کے ہمارے جوان کو ڈگریاں لے لیتے ہیں، اب کرسی پر بیٹھ کر اس کو کام کرنا ہے، کرسی تو نہیں ملتی، کرسی تو ویسے ہی بڈھوں کے پاس، مسجد میں بڈھوں کے پاس ہوتی ہے، جوانوں کے پاس ہوتی ہے، بتا لا ذرا ہے، جوان کرسی لیتے ہیں، تم عزیز اندازہ کر لو، نماز کی اندازہ کر لو بھائی، ہے جوان کو تو اجازت نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھے، تو کرسی پہ کا ٹائم ہوتا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اور بس اس کے ساتھ ذکر کا اہتمام، یہ جو چیزیں جب ساتھ ساتھ ہوتی ہیں لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی کہ بس مسجد میں بس ذکر اذکار میں ہر وقت لگا ہوا ہے اور کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے، اور سب کو اللہ راسی چھوڑا ہوا ہے، وہ خاص خاص لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، ہر آدمی اس پر قیاس نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ بزرگ تھے نا، تو وہ گئے جنگل میں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر نے شکار کیا، اور پھر بعد میں جو بچ گیا تو وہ گھسیٹ کر ایک کھجور کی درخت کے پیچھے، وہ کھجور جو نیچے سے نکل پھیلی ہوتی ہے اس کے پاس لا کر ڈال دیا، تو دیکھا اس میں سے کوا نکلا، جو اندھا کوا تھا، وہ چونچ مار مار کر کھانے لگا، تو بزرگ کے دل پر بہت اثر ہوا کہ اللہ اس اندھے کو تو رزق دے رہا ہے۔ اس نے قریب میں کوئی جگہ بنائی اور اذان نماز شروع کر دی، وہی میرے لیے بھی کوئی ایسے رزق کا سبب ہو جائے، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب انسان کے پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا تو اس کی لات بھی نہیں اٹھتی دنیا کو لات مارنے کے لیے، کہتے دنیا لات بھی نہیں اٹھتی۔ اب ایک دو وقت گزرا، فاقے ہو گئے تو بہت بری حالت ہو گئی، اللہ تو اندھے کبے کو رزق دیتا ہے، میں تو پھر بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے محبوب کی امت میں سے ہوں، آواز آئی تو شیر کیوں نہیں بنتا، کبا شیر کیوں نہیں بنتا، تو شکار کر، خود بھی کھا، غریبوں کو کھلا، یعنی پیسے کما، تو صحیح سالم ہے، کوئی نہ کوئی رزق روٹی کا وسیلہ کر۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، بادشاہ چھوڑ دی تھی اللہ کے لیے، لیکن عجیب بات ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو اللہ نے طاقت بہت دی تھی، بڑی طاقت تھی، یعنی ان میں 3-4 آدمی جتنی طاقت تھی، اور مشقت میں اپنے آپ کو رکھتے تھے ہمیشہ تاکہ ان کی جسمانی قوت بھی برقرار رہے۔ تو کیا کرتے تھے کہ یہ جب وہ چارہ کاٹنے کے دن آتے نا، یہ کھیتی، تو حضرت اس کے بڑے ماہر تھے، کچھ کرامت بھی حاصل تھی اور کچھ ان میں طاقت بھی تھی کہ پورے دن میں کتنے ہی ایکڑ کاٹ دیتے تھے، تو لوگ
جن علاقوں میں رہتے تھے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اگر ہماری مزدوری پر کاٹ دیں، اس سے مزدوری جمع کرتے اور پیسے جمع کرتے، اور جو درویش ضرورت مند ہوتے ان کو وہ پیسے دیتے، انہیں میری شادی ہونی ہے تو ان کو دیتے، کسی کو 10 درہم، کسی کو 2 درہم، اس پر باقاعدہ دراہم لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت کا ایک عجیب مشغلہ تھا۔ اور کبھی فاقہ آ جاتا تو مٹی تک بھی کھانا ثابت ہے کہ مٹی بھی گیلی مٹی کھا لیتے تھے نہر میں سے نکال کر اگر کچھ نہیں ہوتا تو۔ لیکن جب مزدوری ملتی تھی اس طرح مزدوری کرتے اور سب کو، بلکہ درویشوں کو بھی ساتھ لے جاتے، درویش آئے ہوتے نے کہا چلو بھی آج فلاں جگہ پر کھیتی کاٹنی ہے، اور اپنی مزدوری ان میں ان سے بھی ان کی بھی ہوتی اور اپنی بھی ان میں تقسیم کر دیتے۔ تو وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ذکر کثیر اللہ کو اور ذکر کثیر انسان کے اپنے قلب کو ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے، یہ ہے، پھر دل ذکر کرتا رہتا ہے، زبان ذکر کرتی رہتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ذکر سے پہلے نیت ذکر اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک تصویر جو ذات لفظ اللہ کی فرمائیں، پہلے نام پر اللہ جلالہ کہیں اور تصور کریں پوری کائنات ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا اس عاشق ہو گئی، عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. 10 بار استغفار ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت وفقل بنا كما انت حلو فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا لا حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا وعلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نو خبردار تیرا اب چاہے ہمیں کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما ہم ناشناؤں کو اپنا عارف فرما ہم یا اللہ اپنے ولیوں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما اب ہمارے قلب کو اپنے قرب خاص کی لذت نصیب فرما ذکر کی لذت نصیب فرما ہمارے قلب کو تقوی کی دولت نصیب فرما ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما عافیت اور کرم کا معاملہ فرما عافیت اور کرم کا معاملہ فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو ہمارے دوست احباب ان کے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما اپنے پیاروں میں شامل فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر حال میں اپنی حضوری ہمیں نصیب فرما ہر حال میں اپنی حضوری ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنے آپ سے ہمیں دور نہ فرما دور نہ فرما دور نہ فرما یا اللہ دنیا میں بھی حجاب سے ہمیں محفوظ فرما آخرت میں بھی حجاب سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ دنیا میں قلب کی نگاہوں سے اپنے نظارے نصیب فرما آخرت میں سر کی نگاہوں سے اپنی زیارت نصیب فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما پوری امت مسلمہ کو ولایت نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما پورے عالم کی مجاہدین کی مدد فرما نصرت فرما مدد فرما نصرت فرما مظلوموں کی دستگیری فرما مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کو یا اللہ عبرت کا نشان فرما ظالموں کی عبرت کا نشان فرما یا اللہ اس ادارے کو اس خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس کی تمام شاخوں کو ترقی عطا فرما اس نے جتنے منصوبے عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا یا اللہ مفتی نیاز منزل بن رہی یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما خیر و برکت والی تعمیر فرما ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے مشائخ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ الزقاری متعلقین متعلقات سب کی مغفرت فرما یا اللہ صوفی آزاد صاحب
ہمارے حضرت والا کے پرانے خادم تھے، وفات پا گئے، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، علی لین میں جگہ عطا فرما، ہمارے حضرت والا کے ساتھ ان کو جمع فرما، حضرت والا کے ساتھ برزخ میں ان کو جمع فرما، یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما، ان کی اولادوں کو اپنے والد کا سچا جان نشین فرما، یا اللہ ہر طرح کی آپ نصیب فرما، یا اللہ دوست قریب دور سے آتے ہیں یا اللہ اور آئے ہیں، سب کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اپنی معرفت محبت کی چوٹ کھا کر جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، حرمین شریفین کے سفر میں کی گئی دعاؤں کو قبول فرما، ان کا جلد ظہور فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی ذلت اور خاری سے محفوظ فرما، ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔